نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ میرے معزز خواتین و حضرات، کل قرآن اندازی کا مسئلہ بھی بیان ہوا تھا کہ حضرت مریم کی کفالت کے لیے ان لوگوں نے قرآن اندازی کی۔ تو ہمارے زمانے میں قرآن اندازی کا مسئلہ کیا ہے؟ قرآن اندازی دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک قرآن اندازی وہ ہے جو ناجائز ہے، اور دوسری قرآن اندازی وہ ہے جو جائز ہے۔ جو چیزیں شریعت نے متعین کر دی ہیں، مقرر کر دی ہیں، ان کے اندر قرآن اندازی جائز نہیں ہے، اور جو چیزیں شریعت نے متعین نہیں کی، مقرر نہیں کی، ان کے اندر جو ہے وہ قرآن اندازی جائز ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے دو مثالیں سمجھیں۔ مثال کے طور پہ ایک شخص فوت ہوا، اس کے بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں۔ اب یہ لوگ قرآن اندازی کرنے لگ جائیں، کس بیٹے کو حصہ دینا ہے، کس کو نہیں دینا، یا کس بیٹی کو دینا ہے، کس کو نہیں دینا، یا بیٹے کو کتنا دینا ہے، بیٹی کو کتنا دینا ہے، تو یہ قرآن اندازی جائز نہیں ہے، کیونکہ شریعت نے بیٹوں کا حصہ بھی متعین کر دیا اور بیٹیوں کا حصہ بھی متعین کر دیا۔ ہر بیٹے کو بھی ملنا ہے، ہر بیٹی کو بھی ملنا ہے، تو یہ قرآن اندازی ناجائز ہے۔ جائز قرآن اندازی یہ ہے کہ ایک مرنے والے نے 3 پلاٹ چھوڑے ہیں اور 3 اس کے بیٹے ہیں، اور تینوں پلاٹوں کی قیمت بالکل برابر ہے، کمی بیشی نہیں ہے۔ اب اختلاف صرف اس بات میں ہو رہا ہے، ایک بندہ کہتا ہے میں نے اس کونے والا لینا ہے، ایک کہتا ہے میں نے اس کونے والا لینا ہے۔ اب اس موقع پر جو ہے قرآن اندازی کی جائے گی کہ بھائی قرآن اندازی کر لو، نام ڈال لو، نمبر لگا لو، جس کے نام کا جو پلاٹ نکلے گا وہ لے لے، تو یہ قرآن اندازی جائز ہے، اور وہ قرآن اندازی جائز نہیں تھی۔ اس کو دوسری مثال سے سمجھیں۔ ایک شخص نے اپنے 2 بیٹوں سے کہا کہ میں تم دونوں کو حج کراؤں گا۔ اب بات طے ہو گئی، اب حج کا زمانہ آیا۔ اب بڑا کہتا ہے کہ میں نے حج پہ جانا ہے، چھوٹا کہتا ہے میں نے حج پہ جانا ہے۔ بھائی اب قرآن اندازی، بھائی باپ نے کہا دونوں کو کرواؤں گا، تو اس میں قرآن اندازی والی کون سی بات ہے کہ کون کرے گا کون نہیں کرے گا؟ نہیں، قرآن اندازی اب اس بات کی ہوگی کہ پہلے کون جائے گا، اس سال کون جائے گا، آئندہ سال کون جائے گا، اس کی جو ہے وہ قرآن اندازی ہوگی۔ وہ قرآن اندازی کر لیں، جس کا نام پہلے نکل آئے وہ اس سال چلا جائے، جس کا نام بعد میں نکلے وہ دوسری دفعہ چلا جائے۔ حضور علیہ السلام بھی قرآن اندازی کیا کرتے تھے، کیونکہ حکم یہ ہے کہ جس کی ازواج بیویاں زیادہ ہوں وہ ان کے درمیان انصاف کا معاملہ کرے، برابری کا معاملہ کرے۔ اگرچہ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس اس سے مستثنیٰ تھی، لیکن امت کی رہنمائی کے لیے آپ علیہ السلام جب سفر پہ تشریف لے جاتے تو قرآن اندازی کرتے کہ جس بیوی کا نام نکل آتا اسے سفر میں ساتھ لے جاتے، تاکہ دوسری یہ نہ کہیں کہ ہمیں لے کر نہیں گئے، یہ جانے والی یہ نہ سمجھے کہ میری کوئی فضیلت تھی، اس لیے قرآن اندازی کر کے لے جاتے تھے۔ اب چونکہ سفر میں کسی کو لے جانا اللہ کی طرف سے تو طے نہیں ہے، اس لیے اس انداز سے قرآن اندازی کرنا جائز ہے۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ آسمان پہ اٹھائے جانے کا ذکر ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا الی آخر الآیہ۔ پہلے یہاں یہ بات سمجھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے، نظریہ کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پہ اٹھا لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب یہودی پکڑنے کے لیے بھاگے، وہ ایک کمرے میں چھپ گئے، اور یہودی گرفتار کرنے کے لیے جب اس کمرے میں گھسے تو اللہ جل شانہ نے ایک یہودی کی شکل جو ہے انہی جیسی کر دی، عیسیٰ علیہ السلام کے مشابہ کر دی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پہ اٹھا لیا۔ اب جب یہ لوگ باہر نکلے تو کہنے لگے کہ وہاں تو کوئی ہے ہی نہیں۔ لوگوں نے کہا کہ تو خود ہی تو عیسیٰ ہے، تیری شکل، تیرا لباس، تیری ہر چیز تو عیسیٰ علیہ السلام، تو ہی عیسیٰ ہے، اور تو کہہ رہا ہے کہ وہاں کوئی نہیں ہے، پکڑو بھائی اس کو، چڑھا دو سولی پہ۔ چنانچہ پکڑا اور سولی پہ چڑھا دیا۔ اب عیسائی کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھایا، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم۔ نہ عیسیٰ علیہ السلام قتل کیے گئے، نہ سولی پہ چڑھائے گئے،
بلکہ ان کو شبہ ہوا۔ شبہ کس بات سے ہوا؟ کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ہم شکل شخص کو سولی پہ چڑھا دیا۔ تو جو اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ زندہ اٹھانے پہ قادر ہے، وہ کسی کی شکل تبدیل کرنے پہ بھی قادر ہے۔ یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، اور پھر یہ کوئی ظلم بھی نہیں تھا۔ یہ سارے لوگ مل کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کرنا چاہتے تھے۔ یہ نبی کے قاتل تھے، یہ تو ان سب کو مار دینا چاہیے تھا۔ وہ تو اللہ کا کرم اور فضل ہوا کہ ایک مارا گیا اور باقی بچ گئے۔ تو اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے۔ لیکن کچھ منکرین حدیث، کچھ فتنہ باز لوگ ہر زمانے میں ایسے گزرے ہیں جو یہ کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، اب انہوں نے واپس دنیا کے اندر نہیں آنا۔ یہ فتنے ہر زمانے میں مختلف ناموں سے چلتے رہے۔ ہمارے اس زمانے میں یہ فتنہ اور بھی کئی ناموں سے چل رہا ہوگا۔ وہاں ایک غامدی کا فتنہ بھی ہے۔ یہ غامدی کے نام سے، جاوید غامدی کے نام سے، اگرچہ اس کا اصل نام کچھ اور ہے، اور یہ کیسے آگے بڑھا، اس کو کیسے آگے بڑھایا گیا، پھر یہ کس کا ایجنٹ بنا، کس کے اشاروں پہ یہ کام کر رہا ہے، اور اس وقت پاکستان کے علاوہ کس ملک میں جا کر بیٹھا ہوا، یہ ساری باتیں اس وقت بیان کرنے کی نہیں ہیں۔ یہ جاوید غامدی جو ہے، یہ بھی اس مسئلے کے اندر، بلکہ اس ایک مسئلے کے اندر نہیں، اس نے اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا ہوا ہے۔ یہ یہود و نصارہ کا ایجنٹ ہے، ان کی زبان ہے، امریکہ یورپ کی یہ زبان ہے۔ انہی کو خوش کرنے کے لیے قرآن و احادیث کے وہ مطلب بیان کرتا ہے جس سے وہ خوش ہوں، اور اس سے انکار کرتا ہے جو 1400 سال سے اہل علم بیان کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ تو اس موقع پر یہ بھی یہی کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں غامدیہ کے نظریے اور اس کے دلیل کو بیان کروں، پھر اس کے بعد اس کی دلیل کا رد کروں، اس سے پہلے اس غامدی کے کچھ نظریات میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دیتا ہوں، تاکہ آپ خود بھی محفوظ رہیں اس سے اور اس فتنے سے، اور اپنے جاننے والوں کو بھی محفوظ رکھیں۔ جو کچھ اس نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، اس میں سے چند باتیں میں عرض کر دیتا ہوں۔ نمبر 1، اس نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ مسلمان لڑکیاں غیر مسلموں سے اور مشرکوں سے نکاح کر سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ نمبر 2، حضور علیہ السلام کی سنت کوئی چیز نہیں ہے، اصل سنت حضرت ابراہیم کی ہے۔ نمبر 3، معراج کی تمام روایات صرف قصے ہیں، بے بنیاد جھوٹ ہے۔ نمبر 4، کہتے چاند کے 2 ٹکڑے ہونا یا اسی طرح دیگر معجزات جو ہیں، اس میں آپ علیہ السلام کا کوئی کمال نہیں ہے۔ نمبر 5، کہتے عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، اس پر گفتگو ابھی ہوگی۔ نمبر 6، قیامت سے پہلے کسی مہدی نے نہیں آنا۔ نمبر 7، کہتا ہے غلام احمد قادیانی جو مرزائیوں کا سردار ہے، اور غلام احمد پرویز جو منکرین حدیث کا سردار ہے، کہتا ان کو بھی کافر کہنا درست نہیں ہے۔ نمبر 8، کہتا داڑھی نہ سنت ہے اور نہ ہی دین کا حصہ ہے۔ نمبر 2، کہتا مرتد کی جو شرعی سزا تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک تھی اور بعد میں ختم ہو گئی۔ نمبر 10، کہتا ہے کہ رجم، شادی شدہ کو جو زنا کرے اس کو رجم کرنا، اور شراب کی جو سزا ہے یہ حد نہیں ہے۔ نمبر 11، کہتا ہے قرآن پاک صرف ایک قرات کا نام ہے، یہ جو 7 قراتوں والی بات ہے یہ عجم کا فتنہ ہے۔ نمبر 12، کہتا ہر شخص اجتہاد کر سکتا ہے، قرآن پڑھے، غور و فکر کرے، جو سمجھ میں آ جائے بس اس پہ عمل کرے۔ نمبر 13، کہتا ہے حضور اور صحابہ کے بعد غلبہ دین کے لیے اقدامی جہاد ختم ہو چکا ہے۔ نمبر 14، کہتا تصوف یہ اہل اللہ کا جو طریقہ اصلاح ہے، کہتا یہ عالمگیری گمراہی ہے۔ نمبر 15، کہتا مسلم غیر مسلم، مرد عورت ان کی گواہی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ نمبر 16، کہتا زکوٰۃ کے نصاب میں حکومت ریاست تبدیلی کا حق رکھتی ہے۔ نمبر 17، کہتا یہود و نصارہ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانا ضروری نہیں، وہ اس کے بغیر بھی بخشے جائیں گے۔ نمبر 18، کہتا موسیقی جائز ہے۔ نمبر 19، کہتا تصاویر بنانا جائز ہے۔ نمبر 20، کہتا پوتا جو ہے وہ دادے کی میراث کا حقدار ہوگا، حالانکہ شریعت اس کو حق نہیں دیتی۔ نمبر 21، کہتا عورت مردوں کی امامت کرا سکتی ہے۔ نمبر 22، کہتا دوپٹہ جو ہے یہ شرعی حکم نہیں ہے۔ نمبر 23، کہتے مسجد اقصی پر یہودیوں کا حق نہیں، مسجد اقصی پر مسلمانوں کا نہیں بلکہ صرف یہودیوں کا حق ہے۔
اسی طرح اس نے اور بہت ساری باتیں لکھی ہیں. یہ چند باتیں میں نے جو ہے اس کی کتابوں سے نقل کی ہیں آپ کے سامنے. اللہ ہمیں اس فتنے سے محفوظ فرمائے، ہماری اولادوں کو بھی محفوظ فرمائے. یہ جو لوگ جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتے ہیں، 2 4 6 جماعتیں پڑھ لیتے ہیں، تو وہ اس کی باتوں کو ایسے لیتے ہیں جیسے اللہ کے نبی کچھ فرما رہا ہو، اور اللہ کے نبی کی باتوں کو پس پش ڈال دیتے ہیں اس احمق کی وجہ سے. تو یہ بھی اسی بات کا منکر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھایا گیا. کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام پر پہلے موت آئی ہے، پھر اللہ نے ان کو اٹھایا ہے. اور دلیل کیا بیان کرتا ہے کہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک الیہ، کہ عیسیٰ میں تجھے وفات دوں گا اور تجھے آسمانوں پر اٹھا لوں گا. کہتا دیکھو اللہ نے قرآن میں پہلے وفات کی بات کی ہے، پھر اٹھانے کی بات کی ہے. اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اے عیسیٰ میں تجھے موت دے دوں گا، آسمان پہ اٹھا لوں گا، بمطہرک، تاکہ تیری لاش کی یہ کافر لوگ بے حرمتی نہ کر سکیں اور تجھے محفوظ رکھیں، اور ان سے میں تجھے محفوظ رکھوں گا. اس سے معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات بھی ہو گئی اور وفات کے بعد وہ اٹھائے گئے. یہ اس کی دلیل ہے. یہ قرآن کی اس نے وہ تشریح کی ہے جو 1400 سال کے اندر اہل علم نے نہیں کی، صحابہ نے نہیں کی، تابعین نے نہیں کی، تبع تابعین، خود اللہ کے نبی نے نہیں کی. اور آیت کا مطلب کیا ہے اب اس کو سمجھیں. اس نے دلیل کو کیسے توڑا ہے، کیسے مروڑا ہے. اللہ فرماتے ہیں یا عیسیٰ انی متوفیک. جب عیسیٰ علیہ السلام چھپ گئے اور وہ لوگ کمرے کے باہر تک جمع ہو گئے، دروازہ توڑ کے یا دیوار کاٹ کر اندر جانے کی کوشش کر رہے تھے، تو عیسیٰ علیہ السلام پریشان تھے. اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام سے کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہوں، گھبرائیں نہیں. انی متوفیک، موت میرے اختیار میں ہے، موت تجھے میں نے دینی ہے، یہ لوگ تجھے موت نہیں دے سکتے، نہ تجھے مار سکتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اللہ بے شک موت آپ کے اختیار میں ہے، آپ ہی موت دیں گے. اس بات کو میں 100% سمجھتا بھی ہوں اور یقین بھی ہے، لیکن اب یہ لوگ مارنے کے لیے باہر پہنچ چکے ہیں، دروازہ توڑ رہے ہیں، دیوار کو کاٹ رہے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ دیکھیں میں نے تسلی دی ہے کہ موت میں نے دینی ہے، انہوں نے نہیں دینی، یہ تجھے نہیں مار سکتے. لیکن کیسے؟ ورافعک الیہ. اللہ فرماتے یہ کہہ کر اللہ نے ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا. پہلے تسلی دی کہ موت ان کے اختیار میں نہیں، موت میرے اختیار میں ہے، یہود تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، میں جو چاہوں گا وہی ہوگا. یہ کہا کہ گھبرائیں نہیں، موت میں نے دینی ہے. اب رافعک الیہ، یہ کہہ کر اللہ نے ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا، ان کے شر سے محفوظ رکھا. اب دیکھیے کتنی آسان سی بات تھی. پہلے اللہ نے تسلی دی کہ موت میں نے دینی ہے، پھر اللہ نے جو ہے یہ کہہ کر کہ میں تجھے اپنی طرف اٹھا رہا ہوں تاکہ ان سے محفوظ رکھوں، اللہ نے اٹھا لیا. کتنی آسان بات ہے یہ. لیکن یہ آسان باتیں اس وقت سمجھ میں آتی ہیں جب بندہ کامل العقل ہو یا کامل العقل لوگوں کے پاس اٹھتا بیٹھتا ہو. اللہ ہمیں صحیح العقیدہ، کامل العلم، اہل علم کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عیسیٰ علیہ السلام اور حضور علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ اٹھائے جانے پر اور دنیا میں واپس تشریف لانے پر بہت سے ارشادات فرمائے. عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق چند عقائد بھی آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے کہ ہمارے عقائد ہیں کیا. پہلا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ آسمان پہ اٹھا لیا. نمبر 2، قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے. نمبر 3، وہ خلافت قائم کریں گے. نمبر 4، پھر اس کے بعد ان کی وفات ہوگی. نمبر 5، مدینہ منورہ میں آپ علیہ السلام کے روضہ اقدس میں دفن ہوں گے. ہمارے دوست اور محترم مولانا محمد الیاس گمن صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارے بہت سے ساتھی علماء ایسے ہیں جو 1-2 بندوں کی خاطر اپنی دلیل کو ادھورا چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے مسلک کی بات کو جو ہے وہ گول کر جاتے ہیں. فرمایا کہ یہ بہت بری عادت ہے، یہ اچھی عادت نہیں ہے. عقائد کو اور اپنے مسائل کو کھل کر بیان کرنا چاہیے، اس کے اندر کوئی جو ہے ابہام باقی نہ رہے. کہتے چنیوڑ کے ایک جلسہ میں جو ختم نبوت کے عنوان پر تھا، ایک صاحب مجھ سے پہلے بیان کرنے والی یہ دلائل دے رہے تھے کہ دیکھو یہ مرزا قادیانی کہتا ہے میں عیسیٰ ہوں،
پھر کہنے لگے یہ جھوٹ بولتا ہے۔ بھئی اس کے جھوٹے ہونے کی دلیل کیا ہے؟ کہتے دیکھیں مسند ابو یعلا موصلی میں ایک روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان سے آئیں گے تو وہ حکومت کریں گے، حاکم عادل ہوں گے۔ نمبر 2، خنزیر کو قتل کر کے یہودیت کو ختم کر دیں گے۔ نمبر 3، صلیب کو توڑ کر عیسائیت کو ختم کر دیں گے۔ نمبر 4، مال اتنا عام ہوگا کہ کوئی بندہ لینے والا نہیں ملے گا۔ کہتے یہ 4 نشانیاں ہیں، اور مرزے کے اندر ایک بھی نہیں پائی جاتی، نہ وہ حاکم عادل بنا، نہ یہودیت اس کے زمانے میں مٹی، نہ عیسائیت مٹی، اور نہ ہی مال عام ہوا۔ اس دلیل سے بات واضح ہوگی کہ مرزا اپنے آپ کو عیسیٰ کہتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ مولانا فرمانے لگے کہ میں نے اپنے باری میں عرض کی کہ حضرت اسی حدیث میں 5 باتیں ہیں، آپ نے 4 بیان کر دی ہیں، اور 5ویں بات 1-2 بندوں کی خاطر کہ وہ ناراض نہ ہو جائیں چھوڑ دی ہیں۔ اسی حدیث کے اندر ابو یعلا کی روایت میں ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، حاکم عادل ہوں گے، یہودیت کو مٹا دیں گے، عیسائیت کو ختم کر دیں گے، مال عام ہو جائے گا۔ 5ویں نشانی بھی بتائی، ثم لئن قام علی قبری فقال یا محمد لأجیبنہ، پھر میری قبر پر آئیں گے اور مجھے یا محمد کہہ کر پکاریں گے، میں عیسیٰ علیہ السلام کی اس پکار کا جواب دوں گا۔ یہ بھی موجود ہے۔ تو یہ مرزا تو کبھی زندگی بھر مدینہ گیا ہی نہیں ہے، تو اس لیے ہم حدیث پوری بیان کیا کریں اور مسئلہ بھی پورا بیان کیا کریں، اپنے عقائد کو بالکل واضح۔ کوئی ناراض ہوتا ہے کروڑ دفعہ ہو جائے، کوئی راضی ہوتا ہے اس کی مرضی، کوئی ناراض ہوتا ہے اس کی مرضی۔ ہم نے اللہ کو راضی رکھنا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کو راضی رکھنا ہے، ہمیں کسی سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اگر ہم نے اللہ اور اس کو رسول کو راضی کر لیا تو پھر یوں سمجھے کہ سارا جہان ہم سے راضی ہو گیا۔ جیسا کہ جگر کا ایک شعر یاد آیا، جگر کہتا ہے کہ میرا کمال شعر بس اتنا ہے اے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا۔ اگر تم نے خدا کی بات مان لی تو زمانہ جو ہے تمہاری بات مانے گا، اگر حضور کی غلامی کر لی تو سارا جہان تمہاری غلامی کرے گا۔ اس سے قطع نظر کہ کون ناراض ہوگا اس سے غرض نہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ مکہ والے حضور سے ناراض تھے اور آپ علیہ السلام کو مکہ سے نکال دیا، لیکن ایک دور پھر کیا آیا کہ مکہ والے بھی غلام ہو گئے، مدینہ والے بھی غلام ہو گئے، پورا جہان غلام ہو گیا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ سارا جہان ہمارا غلام ہو جائے تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کو راضی کرنا ہوگا۔ وہ راضی ہو گئے سب راضی ہو گئے، اگر وہ ناراض ہو گئے تو پھر سب راضی بھی ہو گئے تو ہماری نہ دنیا بنی نہ آخرت بنی۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ ہمیں کلام مقدس کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔